الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين هما ريحان من الدنيا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، کہ حضرت حسن حضرت حسین دنیا کی خوشبو ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے کی ابتدا ہوتے ہی مسلمان کو یہ بات بابر قرار دی جاتی ہے کہ محرم کا مہینہ تمام مہینوں میں منحوس ترین مہینہ ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کیوں منحوس مہینہ کہا گیا، تو بتایا جاتا ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین کو ظلماً شہید کیا گیا، اس لیے یہ محرم کا مہینہ منحوس ترین مہینہ ہے۔ جب بندہ تاریخ کی کتابوں کو اٹھاتا ہے، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، تو ایک بندے کو نبی علیہ السلام کے نواسوں کی فضیلت بتائی جاتی ہے، پھر ان کی شہادت کا تذکرہ بتایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود لوگوں کا تعلق 2 طرح تھا۔ کچھ لوگ وہ تھے جنہیں صحابہ کہتے تھے، کچھ لوگ وہ تھے جنہیں آل بیت کہتے تھے۔ آل بیت نبی علیہ السلام کے خاندان والوں، گھر والوں کو کہتے تھے۔ ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے کہ مسلمان کا ایمان تب ہی کامل ہوگا جب وہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی محبت کرے اور آل بیت کے ساتھ بھی محبت کرے۔ حضرت حسین کو فضیلت حاصل ہے کہ حضرت حسین ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے بیٹے ہوئے، یعنی نبی علیہ السلام کے نواسے ہوئے، دوسری طرف حضرت حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوئے۔ سیرت کی کتابوں میں یوں آتا ہے جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ حضرت فاطمہ کے گھر گئے، حضرت حسین کے کان میں اذان اور اقامت کہی، پھر اپنا لحاف حضرت حسین کے منہ میں ڈال دیا، جسے ہم گھٹی کہتے ہیں، مسلمانوں کو باور کرانے کے لیے
کہ یہ حسین بڑی فضیلتوں والا ہوگا۔ سیرت کی کتابوں میں یوں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو آپ کے دائیں کندھے پر حضرت حسن تھے، آپ کے بائیں کندھے پر حضرت حسین تھے۔ سامنے سے حضرت عمر آ گئے تو حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے کتنی ہی خوبصورت سواری ان دونوں کو ملی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار کتنے عمدہ ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی موقع ملتا اپنے نواسوں کی فضیلت اپنے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرماتے۔ جب ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اہل سنت کہنے کے بعد ہمارے لیے یہ ضروری ہے جیسے ہم صحابہ کرام کے ساتھ محبت کو ایمان کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، اسی طرح اہل بیت کے ساتھ بھی ایمان کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھے۔ تاریخ کی کتابوں میں یوں آتا ہے حضرت فاروق اعظم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت فاروق اعظم کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر ایک راستے سے گزر رہے تھے، سامنے سے حضرت حسین آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھ کر حضرت حسین نے ارشاد فرمایا اے ہمارے غلام کے بیٹے، اب جسے یہ کہا جا رہا ہے وہ آدھی دنیا کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کو غصہ آیا، وہ گھر چلے گئے، جا کر یہ بات حضرت فاروق اعظم کو بتائی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اپنے بیٹے سے فرمایا جاؤ اور یہ بات حضرت حسین سے کسی چیز پر لکھوا کر لاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر آئے اور انہوں نے یہ بات حضرت حسین سے لکھوا لی۔ تو حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے جو بات حضرت حسین نے لکھی ہے کہ مجھے اپنا غلام کہا ہے، اس ورقے کو جس کاغذ پر یہ بات لکھی ہے جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں رکھ دینا۔ یعنی ایک طرف نبی علیہ السلام فضائل بتا رہے ہیں، ایک طرف صحابہ کرام فضیلتیں بتا رہے ہیں۔ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ انہیں گلی میں اٹھا کر لے آتے، لوگ ان کو دیکھتے۔ اب جب ایک مسلمان اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہتا ہے تو اسے بتایا جائے گا جب یہ محرم کا مہینہ شروع ہوا تو محرم کے مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا۔ اس لیے صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں۔ ایک صحابیہ کے بیٹے میدان جہاد میں لڑ رہے ہیں، ایک بیٹا شہید ہوا تو اسے بتایا گیا آپ کا ایک بیٹا شہید ہوا۔ تو وہ صحابیہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی اسی دن کے لیے تو اس کو پیدا کیا تھا، جوان کیا تھا۔ اسی طرح کرتے کرتے چاروں بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، خامد شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس عورت نے اس امت کو بتا دیا کہ جب شہادت کا موقع آتا ہے تو غم کا موقع نہیں ہوتا، شہادت کا جب موقع آتا ہے تو یہ خوشی منانے کا موقع ہوتا ہے۔ جب یہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، محرم کے مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک جو 10 دن ہوتے ہیں مسلمان کے لیے بڑی مشکلات کے دن ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو بار بار بتایا جاتا ہے اب مسلمان دین سے دور ہیں، لا علمی کی وجہ سے وہ بھی ان گناہوں میں شریک ہوتے ہیں جن میں ایک کافر شریک ہو جاتا ہے۔ جب بندہ تاریخ کی کتابوں کو پڑھتا ہے
تو بندے کو بتایا جاتا ہے یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم کو شہید کیا گیا۔ جس آدمی نے حضرت عمر فاروق کو صبح کی نماز میں خنجر مارا تھا، اب وہ مسجد سے بھاگ نہیں سکتا تھا، تو اس آدمی نے اپنے آپ کو خنجر مار کر قتل کر دیا، جہنم چلا گیا۔ جب 10 محرم کی تاریخ آئی، حضرت حسین کو نماز کی حالت میں شہید کیا گیا، تو سب سے پہلے حضرت حسین کی لاش پر ان کی بہن تشریف لائیں، اور جب دیکھا کہ ان کا بھائی نماز کی حالت میں شہید ہوا ہے تو وہ بہن خوشی منانے لگی، پھر ہاتھ اٹھا دیے بد دعا کے لیے اور یوں بد دعا کی، اللہ حضرت حسین کو شہید کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنا کے قیامت تک۔ اب جب یہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، کچھ لوگ کالے سیاہ کپڑے پہن لیتے ہیں، ہاتھوں میں خنجر ہوتے ہیں، بالوں کو نوچتے ہیں، جسموں سے لہو بہتا ہے، اونچی آواز کے ساتھ نوحہ کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نوحہ کرنے والی عورت، نوحہ کرنے والے مرد پر لعنت بھیجتا ہے۔ اب یہ لوگ یہ باور کرانا چاہتے ہیں ایک مسلمان کو، ہم اس لیے اپنے آپ کو مار رہے ہیں کہ ہم حضرت حسین کے عاشق ہیں، حالانکہ یہ حضرت حسین کی بہن کی بد دعا کا نتیجہ ہے کہ یہ عبرت کا نشان بنے بیٹھے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کل حضرت حسین کو شہید کیا تھا۔ اب مسلمان کو جب دین سے دوری ہوتی ہے تو مسلمان بھی مسلمان کے بجائے کافر کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک بدعت ہے، ایک رواج ہے، یکم محرم سے 10 محرم کے جو دن ہوتے ہیں، لوگ گھروں میں کھانا پکاتے ہیں، شربت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ سبیل ہے حضرت حسین کے نام کی۔ اب وہ سمجھتے ہیں ثواب کا کام ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ حضرت حسین کو مظلوم تو سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ شریعت سے پوچھیں شہادت پر غم ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ آج کل کیا ہوتا ہے، لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہو گئے، ہر محرم میں یہ ہوتا ہے ایک آدمی گھر میں چاول پکاتا ہے، مسجد میں امام کے پاس آتا ہے اور پھر مسجد کے طلباء کو دعوت دیتا ہے۔ اب اسے بتایا جائے آپ جو یہ چاول پکا رہے ہیں باقی 11 مہینے بھی ہیں، آپ کسی اور مہینے میں کیوں نہیں پکاتے؟ اصل میں یہ لوگ کفار سے متاثر ہیں، جو لوگ نوحہ کر رہے ہیں، گلیوں میں سبیلیں لگائے بیٹھے ہیں، یہ مسلمان بھی اس سے متاثر ہے۔ تو اس مسلمان کو بتایا جائے گا آپ ثواب کا کام نہیں کر رہے یہ کھانا پکا کر، یہ شربت بنا کر، بلکہ آپ ایک بدعت کو رواج دے رہے ہیں۔ اور جب بدعت کی باری آتی ہے تو بدعتی کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بدعتی آدمی جہنم میں جائے گا، بدعتی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ آج کل یہی رواج اٹھ گیا ہر طرف۔ اور پھر جب یہ محرم کا مہینہ شروع ہوا، ایک طرف محرم کا شوق منایا جا رہا ہے، ایک طرف 14 اگست کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ آج مسلمان اس مقام پر کھڑا ہو گیا، نہ اسے غم منانے کا طریقہ آیا، نہ اسے خوشی منانے کا طریقہ آیا۔ 14 اگست کا دن ہوا، پورے پاکستان میں لوگ خوشی منا رہے ہیں، ہمارے علاقے میں لوگوں نے خوشی منائی، ہمارے گاؤں میں لوگوں نے خوشی منائی۔ اب خوشی کس طرح منائی جائے؟ لوگوں کو بتایا جائے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی بہن بیٹیوں کو قتل کروایا، ایک ایک گھر کے 10 آدمی شہید کروائے، انہوں نے کس طرح پاکستان بنا کر دیا۔ جب 14 اگست کا دن ہوا، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، اب لوگ 14 اگست کی خوشی منا رہے ہیں اور خوشی ناچ کر منا رہے ہیں، بوڑھے بھی ناچ رہے ہیں، جوان بھی ناچ رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب کوئی ناچتا تھا لوگ کہتے تھے یہ گھٹیا آدمی ہے،
لوگ کہتے تھے یہ کوئی کنجر ہے جو ناچ رہا ہے، لیکن اس زمانے میں بے حیا کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے۔ اجتماعی طور پر لوگ ناچ رہے ہیں، سفید بالوں والے ناچ رہے ہیں، سفید داڑھیوں والے ناچ رہے ہیں۔ کسی کو حیا نہیں آتا کہ کہاں لکھا ہے کہ پاکستان کے بننے پر یہ خوشی منائی جائے۔ اب جب ہم شریعت میں دیکھتے ہیں، شریعت مطالعہ ہمیں کون سا راستہ بتاتی ہے۔ اگر خوشی کا موقع آئے، 14 اگست کا دن ہو، ایک آدمی قرآن کریم کو اٹھائے، ایک رکوع پڑھے، ان لوگوں کے لیے دعا کرے جنہوں نے کل قربانی دی تھی یہ پاکستان بنانے کے لیے، نہ کہ گھر سے نکلے بے حیائی کا لباس پہنے، چوک میں اکٹھے ہو ناچیں، لوگوں کو بتائیں ہم بے حیا قوم ہیں، ہم وہ قوم ہیں جو کافروں کے طریقے پر چلتے ہیں۔ جب محرم کا مہینہ آیا، خوشی کا راستہ بھی بتایا گیا، غم کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ اب بتا دیجئے ہیں جب 14 اگست کا دن ہو، مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرو، جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی تھی 2 نفل پڑھو، سب کے لیے ایصال ثواب کرو۔ یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے۔ اور غم منانے کا طریقہ جو ہم نے بھی دیکھ لیا، کالے سیاہ کپڑے پہن لیے، اپنے آپ کو زخمی کیا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ ابو لولو فیروز ایک کافر کا طریقہ ہے۔ آج کا کافر بھی کالا لباس پہنتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے، یہ بتانے کے لیے میں مسلمان نہیں، میں دھرتی کا سب سے برا کافر ہوں، میں حضرت عمر کا قاتل ہوں، میں نے حضرت حسین کو ظلماً شہید کیا۔ آج مسلمان دین سے اتنا دور ہو گیا کہ مسلمان کو نہ خوشی منانے کا راستہ ملا، نہ غم منانے کا راستہ ملا۔ خوشی کا موقع آیا، خدا رسول بھول گیا، غم کا موقع آیا، خدا رسول بھول گیا۔ اب جب بڑھاپے میں جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اب وہ مسئلے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے، اب کہیں چلتی نہیں، اب وہ دین کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اصل میں جس مسلمان نے کلمہ پڑھا ہے، اس مسلمان کو کلمہ پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام کی سنتوں کا راستہ بتانا چاہیے، صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کا راستہ بتانا چاہیے۔ ہم جس امام کے مقلد ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ کا راستہ بتانا چاہیے۔ جب ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں پر چلیں گے، صحابہ کرام کے طریقوں پر چلیں گے، امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پر چلیں گے، یہ دنیا بھی آسان ہو جائے گی۔ جب ہم قبر میں پہنچیں گے، قبر میں نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے۔ جب ہم میدان معاشر میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہم ویسی زندگی گزاریں جیسی نبی علیہ السلام نے گزار کر دکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔